السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ وقال تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین باتمکین، سنہ ہجری کا آغاز مسلمانوں کے لیے دینی تاریخی اعتبار سے اپنے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ دراصل وہ اہل اسلام کو اس دور کی یاد دلاتا ہے جب ان کو مکی دور کے ابتلا و آزمائش کی تنگ زندگی سے نجات ملی اور مستحکم و پائیدار اور مضبوط ٹھکانہ ملا۔ اسلام اور مسلمانوں کی آبیاری کا خوب موقع ملا، اور یہیں سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت اور رفعت و عزت نصیب ہوئی، باطل کو شکست و ہزیمت ہوئی۔ اسی ہجری کے آغاز سے مسلمانوں نے پوری عالم انسانیت کو رشد و ہدایت اور توحید کا عالمگیر پیغام دیا، اور دنیا کے گوشے گوشے تک اسلام کی کرنیں پھیلائے۔ یہ اسلام کی ہی قوت و طاقت تھی جس نے اسلام کے پاسبانوں کے لیے گھر بار چھوڑنا آسان بنا دیا، اور پھر اسی طاقت نے ان کو ان کا وطن عزیز فاتحانہ شان کے ساتھ واپس دلا دیا، جیسا کہ قرآن مقدس میں بھی ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ الغرض، خلیفہ دوم مزین المنبر والمحراب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ایک اہم مجلس شورا طلب کی گئی کہ سنہ ہجری کا آغاز کس ماہ سے ہو۔ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں میں تو تاریخ لکھنے کا دستور ہی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام یہ خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی، حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فوائد ہیں اور دستاویزات کے محفوظ رکھنے میں کافی سہولت ہے۔ آپ نے خط کس دن تحریر کیا، کس دن روانہ کیا، کب پہنچا، کس دن حکم جاری ہوا، کس دن اور کس وقت سے اس پر عمل کا آغاز ہوا، ان ساری باتوں کے جاننے اور سمجھنے کا دار و مدار تاریخ کے رقم کرنے پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس مدلل بات کو بہت معقول سمجھا اور اس اہم مشورے کو قبول فرما لیا۔ اب شرکائے مشورہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف سے 4 قسم کی رائے درپیش ہوئی۔ اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ تیسری رائے یہ تھی کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد
ان آراء میں سے کسی ایک کے انتخاب اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کافی غور و خوض ہوا۔ پھر امام الفراست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ساری آراء کو اپنی ذات سے حل کیا اور فیصلے کے طور پر یہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اس میں اختلاف ہے۔ الرحیق المختوم جو سیرت کی شاہکار تصنیف ہے سیرت کے عنوان پر، جس میں علامہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت قرار دیا ہے، اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی میں علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو 9 ربیع الاول قرار دیا ہے، اور بعض سیر کی کتابوں میں 8 ربیع الاول بھی ہے، اور بعض سیر کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں 12 ربیع الاول بھی ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی اس تاریخ میں اختلاف ہے، اور وصال سے تو آغاز کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ وصال کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے غم اور درد و کرب اور صدمے کا سال ہے، اس لیے اس سال سے آغاز کرنا مناسب نہیں۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تا قیام قیامت ایک حتمی فیصلہ صادر فرما دیا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا، کھلا اور الحق بین الفرق والباطل، بین الحق والباطل، الفرق بین الحق والباطل۔ دوسرا، یہی وہ سال ہجرت ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت اور رفعت نصیب ہوئی ہے۔ تیسرا، یہی وہ سال ہجرت ہے جس میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ چوتھا، یہی وہ سال ہجرت ہے جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے متبعین یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امن سکون کے ساتھ بلا کسی خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ان 4 خوبیوں کی وضاحت کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کا آغاز ہو، جو الحمدللہ آج تک رواں ہے۔ پھر ایک سوال کھڑا ہوا کہ سن ہجری کا آغاز کس مہینے سے ہو؟ چونکہ سال میں 12 مہینے ہیں، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ ان میں 4 ماہ تو ازرو قرآن پاک حرمت والے ہیں، جیسا کہ خطبے کے آغاز میں الحمدللہ وہ آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی عظمت اہل عرب میں اسلام سے پہلے بھی مسلم تھی اور اسلام کے بعد بھی مسلم رہی، جن میں قتال بالکل ناجائز تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 4 جماعتیں رائے کے طور پر منقسم ہو گئیں۔ پہلی جماعت کی رائے تھی کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحجہ تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت کی رائے تھی کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان المبارک نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے، رحمتوں کے، برکتوں کے، سعادتوں کے حصول کا مہینہ ہے، اور سب سے افضل مہینہ اور سید الشہور جسے کہا جاتا ہے،
وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہاں سے شروع کیا جائے۔ تیسری جماعت کی رائے تھی کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور ہجرت کا عمل اس مہینے میں شروع ہوا۔ مکہ المکرمہ سے ربیع الاول میں شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ چوتھی جماعت کی رائے تھی کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حجاج اکرام حج کر کے واپس آتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مہینے کی اس سب کی رائے کی احترام کے ساتھ رائے کو سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ فرمایا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اور حاجی جب حج سے واپس آتا ہے، جس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، حاجی اپنے حج کے ارکان کو مکمل کر کے پاک و صاف گناہوں سے پاک و صاف ہو کر وہ ایسے آتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے آتا ہے، اس لیے محرم الحرام مناسب ہے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ دراصل اس کی 2 خوبیاں سامنے تھیں۔ ایک، حضرات انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور ذی الحجہ کے مہینے کے بعد حج پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ حج اسلامی اور تاریخی عبادت ہے، تاریخی اعتبار سے اہم عبادت ہے، جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مناسب سمجھا، اور اسی پر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے ہو اور اسی پر امت کے اعمال جاری ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، اللہ پاک نے رمضان المبارک کا روزہ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج بیت اللہ اور مالک نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی، مطلقہ مختلعہ کی عدت، بیوہ کے لیے عدت وفات وغیرہ امور کا مدار صرف اور صرف اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں رکھا ہے۔ عیسوی تاریخ تابع ہے اسلامی تاریخ کے۔ محترم سامعین ذی وقار، ہجری تقویم یعنی کیلنڈر وہ واحد تقویم ہے، واحد کیلنڈر ہے جو خدائی روش پر قائم ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ عرصہ دراز سے دستاویزات اور روزمرہ کی زندگی میں جاری کیے ہوئے، بلکہ ملت اسلامیہ ہجری اسلامی تقویم یعنی کیلنڈر کو اپنے مراسلات اور دستاویزات اور روزمرہ کی زندگی میں جاری رکھے ہوئے تھے اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے تھے، مگر افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس، حیف صد حیف، آج یہ تقویم کیلنڈر خال خال نظر آتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو گنے چنے افراد نے قابل استعمال سمجھا ہے۔ کیا خواص، کیا عوام، مجھے معاف فرمائیں چھوٹا منہ بڑی بات، کیا اساتذہ، کیا طلبہ، عقل مند، دانش مند اور کیا جاہل، کیا غافل، ہر کوئی اس اسلامی ہجری اور اسلامی تاریخ سے بے نیاز نظر آتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مادیت پرستی کا نشہ سوار ہے، اسے اپنوں کی بے حسی کہیے یا ملعون و مطرود اقوام کی منصوبہ بندی سمجھیے، مجھے آج کہنے دیجئے، اپنوں کی خامی کہوں یا اسلام دشمن عناصر کی طویل سازش کی کارستانی کہوں، غرض جو بھی ہو، نقصان تو ملت ہی کا ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے، ملت ہی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس نقصان کی تلافی کے لیے
ہمارے اکابر یہ چاہ رہے ہیں ملت کے ہر شعبے میں دینی بیداری و ملی شعور کا لانا نہایت ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک وہ لڑکا جو مسلم گھرانے میں آنکھیں کھولتا ہے، پیدائش پر جس کے کانوں میں اذان و اقامت کے کلمات کی صدائیں دی جاتی ہوں، مگر جب وہ بچہ پھلتا ہے پھولتا ہے تو ایسی حالت میں کہ اسلامی اقدار و افکار، اسلامی تہذیب و تمدن سے اس قدر غافل ہوتا ہے، اس قدر نادان ہوتا ہے کہ اسے شریعت محمدی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے شعائر کے ساتھ اسلامی مہینوں کے نام اور دن تک یاد نہیں ہوتے، جبکہ اس کے برعکس عیسوی یعنی انگریزی کیلنڈر کے اصول اور ضوابط اور اس کے تواریخ ازبر ہو جاتے۔ ہاں یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے موجودہ دور میں عیسوی کیلنڈر کو پذیرائی حاصل ہے مختلف ممالک میں، بلکہ ہر علاقے میں اس کا ہی چال چلن ہے، حکومتی سطح پر تو اس کو عروج حاصل ہے۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ شریعت میں عیسوی کیلنڈر کا استعمال جائز ہے ناجائز ہے، بحث اس سے نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ شریعت نے جب ہماری تقویم کی ضرورت کو پورا کر دیا اور دیگر اقوام کی تقاویم سے عمدہ اور بہترین کیلنڈر ہمیں عطا کیا، تو کیوں ہم اس کے استعمال سے کوسوں دور ہوں؟ کیوں ہجری کیلنڈر کے ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال ترک کیے ہوئے ہوں؟ شمسی تاریخ کے اعتبار سے 1 جنوری کی شام 12 بجے ہیپی نیو ایئر منانا، تالیاں پیٹنا، رقص و سرور کی محفلیں سجانا، شراب نوشی کی محافل کا انعقاد کرنا، موم بتیوں سے اگلے سال آنے والے سال جنوری کا استقبال کرنا، اور زنا و بدکاری و فحاشی کے اڈوں پر حاضری دینا، یہ امور سراسر حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ اس سے بالکل یہ اجتناب ضروری ہے، ورنہ اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ مشاہدے کے طور پر تو کئی ممالک ہیں ایسے واقعے، کئی ممالک میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے۔ الامان والحفیظ۔ محترم سامعین ذی وقار، آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ دراصل ان مسلمانوں نے اپنی شان و شوکت، جاہ و دبدبا کو کم تر اور حقیر تر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ مسلمان اس نئے سال کی آمد پر افسوس کرنا ہے کہ اس کی زندگی کا 1 برس کم ہو گیا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے، تحفہ ہے، اور نعمت اور تحفہ کے زائل یا کم ہو جانے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو ایام ہی کا ایک مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا اثر یاد آیا، فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے اللہ کی جانب سے، وہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے، اور ہم ہیں کہ کھیل تماشا، عیاشی، فحاشی، نفس پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت رجوع الی اللہ کی سخت ضرورت ہے، انابت خداوندی کی سخت ضرورت ہے، اور اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ضرورت ہے۔ نئے سال کے موقع سے کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو نہ مل سکا۔ البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری کہ جب نیا سال، نیا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، یعنی اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر
امن و امان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی، نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور ہم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ ہلال خیر و ہلال رشد کے جملے ملتے ہیں۔ اس وقت میرے محترم سامعین گرامی، مسلمانوں کو دو کام خصوصیت سے کرنا چاہیے۔ ایک ماضی کا احتساب، یعنی گزرے ہوئے اعمال کا احتساب، مجھے کیا کرنا تھا، میں کیا کر گزرا، مجھے اللہ کے دربار پہ پہنچنا ہے، میں نے پچھلے کتنے گناہ کا میں نے ارتکاب کیا، کتنے جرائم میں نے کیے ہیں، اسے ماضی کا احتساب کرنا ہے اس وقت۔ دوسرا، آگے کا ایک لائحہ عمل اس کے لیے تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ آئندہ مجھے کرنا کیا ہے، اپنی نیکیوں کو کیسے بڑھانا ہے اور اپنے گناہوں کو کیسے ختم کرنا ہے اور کیسے توبہ استغفار کے ذرائع مجھے اختیار کرنا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، تاریخ اسلامی کی حفاظت امت مسلمہ پر فرض علی الکفایہ ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے۔ فقہا نے فرمایا سارے محلے میں اگر چند لوگ بھی جنازے کی نماز اگر ادا کر لیں تو سارے محلے سے وہ فرض کفایہ ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر سارے محلے میں سے کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی تو سارے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کو اسلامی تاریخ پورے محلے میں یاد نہ ہو تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، اور اگر یاد ہو تو جن کو یاد ہے وہ جن کو یاد نہیں ان کو سمجھا دیا کریں اور بار بار ان کے سامنے اسلامی تاریخ کا اعادہ کریں تاکہ ان کو وہ یاد ہو جائے، ورنہ وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ بس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے، یعنی دوسری اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی تاریخ کو اپنا معمول بنا لے اور جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، یعنی اسلامی سال محفوظ رہے، اچھی طریقے سے اسے یاد رہے تو دوسرے حساب کا یعنی انگریزی سال کے حساب کا استعمال کرنا اس وقت اس کے لیے مباح ہے، لیکن خلاف سنت تو ضرور ہے۔ اور حساب قمری کا برتنا بوجہ اس کے کہ فرض کفایہ ہونے کے لیے احسن اور افضل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عدت کے معاملے میں تو قمری حساب شریعت کے مطابق استعمال کرے، مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی حساب استعمال کرے۔ شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ اسے جنوری، فروری کے سوا کوئی مہینے ہی معلوم نہ ہو۔ فقہاء کرام نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ابھی بات گزری ہے۔ ہاں، اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ سنت انبیاء اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں قمری حساب استعمال کیا گیا ہے، اس کا اتباع موجب برکت و ثواب ہے، اور شمسی حساب سے بھی اسلام منع نہیں کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین و بے قرار کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے
اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وہواہ وتمنى علی اللہ۔ اس کے سامنے حدیث موجود ہے، خواہشات کو ترک کرنا اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو گریز کرنا اور اللہ کی محبت میں اپنے وقت کو گزارنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے وقت کو گزارنا اس وقت کا عین تقاضا ہے، ورنہ حالات ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں اور خطرات بالکل گھنے بادل کی طرح ہمارے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ کب ہماری تباہی، کب ہماری بربادی ہو جائے یہ معلوم نہیں ہے، چونکہ ہمارا تعلق اللہ سے جب ٹوٹ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے جب ہمارا تعلق چھوٹ گیا تو اللہ کا غیظ و غضب ہم پر نازل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے ہم اغیار کے مشابہت ہرگز اختیار نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھائیں گے، اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ فرمائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے حالات ہیں اور کتنے ہمارے واقعات ہیں کہ ہم غیروں کی دیکھا دیکھی اور غیروں کے رسم و رواج کے مطابق ہماری زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو خالص توحید و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالآخر ممنون و مشکور ہوں ارباب جمعیت علماء میسور کا کہ اس احقر کو اس اہم موضوع پر لب کشائی کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس پاک تینت جماعت اور اس کے صدر علی وقار حضرت الاستاذ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ عاطفت ہم سب پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اغیار کی مشابہت سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔